أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب بخیر و عافیت ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ پچھلے سبق پڑھ چکے تھے تجوید میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت سب آپ جان چکے ہیں. ابھی ہم پر ضروری ہے کہ قرآن کے احکام، قرآن کے تجوید کے اصول کیا کیا ہیں، اس کو بغور سمجھ کے ذہن نشین کرنے کے بعد اس کو قراءت کرتے وقت عمل میں لائیں. آپ کا امتحان بآسان گیا ہوگا امید رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی ہم شروع کرتے ہیں را کے احکام کے بارے میں. پیارے بچوں، را اس کی صفت ہے حرف تکرار. یہ تکرار والی حرف ہے. تو جب یہ حرف کو ہم ادا کرتے ہیں قرآن میں، خاص طور پر اس کے دو حکم ہیں، دو احکام ہیں. ایک ہے تفخیم اور ایک ہے ترقیق. تفخیم کا معنی ہوتا ہے را کو موٹا کر کے پڑھنا، را کو پور کر کے پڑھنا، را، رو. اور ایک ہے ترقیق، یعنی را کو ہلکا سے، را کو خفیہ طور پر، را کو باریک کر کے، ری، تجری. تو یہ دو احکام ہیں را کے. خاص طور پر ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے تو یہ احکام کو ذہن میں رکھیں، دھیان میں رکھیں، تلاوت کی ادائیگی کریں. تو ابھی تفصیلاً طور پر ہم پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے را کو تفخیم کرنے کے. پیارے بچوں، ابھی ہم سمجھ لیے ہیں را کو تفخیم کرنے کے لیے، را کو موٹا کرنے کے لیے چند اسباب ہیں، چند جگہ ہیں. وہ کتنے جگہ ہیں؟ 5. وہ کتنے جگہ ہیں؟ 5. یعنی 5 ایسے مواقع ہیں جہاں پر اس کی حالت اگر طاری ہو گئی تو اس وقت ہم را کو کیا کرنا پڑنا ہے؟ ہاں، تفخیم کر کے پڑھنا ہے، پور کر کے پڑھنا ہے. انشاءاللہ ہم مثالوں کے ساتھ، اس کے قاعدے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. تو سب سے پہلے کتاب دیکھیے را کے احکام. مثالیں پڑھیے. ربنا ظلمنا انفسنا ان اللہ یأمر بالعدل قال اللہ یا عیسی ابن مریم کالعرجون القدیم. اب دیکھیے اوپر کی مثالوں میں را کا تلفظ دیکھیے. را کو ہم نے تفخیم کر کے پڑھا ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ تفخیم کا معنی کیا ہے؟ تفخیم کا معنی ہے منہ کے پورے جوف کو آواز دے کر پڑھے، اس کو تفخیم کہتے ہیں. ابھی دیکھیے ربنا، رب السماوات، را، یأمر، رو، یأمر، عرجون، رو، عر. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، تفخیم کر کے پڑھنا ہے. تو ابھی ہم قاعدہ جان لیے، تفخیم کا معنی مطلب جان لیے. ابھی کہاں کہاں را کو تفخیم کر کے پڑھنا ہے، کس موقع پر را کو پور کر کے پڑھنا ہے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو پیارے بچوں، را کو تفخیم کرنے کے 5 جگہ ہیں، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں را کو تفخیم کرنے کے 5 اسباب ہیں. تو ہم ترتیب کے ساتھ گنتے آئیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے 5 اسبابوں میں سے ایک سبب ہے را جو حرف ہے وہ حرف پر یا تو زبر یا تو پیش رہنا ہے، یا تو فتح یا تو ضم رہنا ہے. مثال کے طور پر را،
اور ایک ہے رو. اس کی مثال ہے رب السماوات والارض، رب السماوات والارض. اور ایک ہے پیش کی مثال ہے ان اللہ یأمر یأمر یأمر. اور ایک مثال ہے تعرج الملائکہ تعرج الملائکہ تعرج رو. تو یہ پہلا سبب ہے، یعنی را کو پیش ہو یا زبر ہو اس وقت ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب ہے را کو سکون ہو، یعنی را پر سکون ہو، را ساکنہ ہو، اس کے ما قبل حرف کو، را کو ساکنہ ہے اس کے ما قبل حرف کیا ہے؟ زبر یا پیش. را کو سکون ہو، را کے پہلے زبر یا پیش ہو. اس کی مثالیں ہیں والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم. قرآن را کو سکون ہے، اس کے ما قبل حرف قاف ہے، اس کو کیا کریں گے؟ تفخیم کر کے پڑھیں گے. اور زبر کی مثال ہے قال اللہ یا عیسی ابن مریم، مریم مریم. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو یہ دوسرا سبب ہے. پہلا سبب کیا تھا؟ ہاں، را کو زبر یا پیش ہو. دوسرا سبب وہی را کو سکون ہو، اس کے ما قبل حرف کو زبر یا پیش ہو. ابھی آگے بڑھتے ہیں. تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب ہے را پر سکون ہو، اس سے پہلے حرف پر زیر اور اس کے بعد حرف کو حرف استعلا ہو. یعنی را ہے، را پر سکون ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے بعد حرف استعلا ہو، را ساکنہ اس کے بعد حرف استعلا. را ساکنہ اس سے پہلے کوئی ایک ایسا حرف جس کو کیا ہے؟ کسر ہو. تو اس وقت کیا کریں گے؟ را کو تفخیم کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے. اس کی مثال ہے قرطاس، ان ربک لبالمرصاد، مرصاد ارصاد. تو کیا ہے؟ را سکون ہو، اس کے بعد حرف استعلا کو زبر ہو، اس سے پہلے ما قبل جو حرف ہے اس کو کسر ہو. یہ ہو گیا تیسرا سبب. تو ابھی ہم 3 سبب پڑھ چکے ہیں اور آگے جاتے ہیں چوتھے سبب پر. چوتھا سبب کیا ہے؟ را پر سکون، اس سے پہلے حرف پر زیر عارضی ہو. یعنی را کو سکون ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ را کو سکون ہے، اس کے ما قبل حرف عارضی طور پر یعنی وقتی طور پر آنے والا ایک کسر ہو. یا وقتی طور پر عارضی کسر بولے تو کیا ہے؟ ایک ایسا کسر ہوگا، وہ کسر کو حقیقی کسر نہیں ہے، وہ کسر کے پہلے جو حرف ہے اس کے مطابق یہ کسر بدلتا رہے گا. سمجھ رہے؟ اس کی مثال کے ساتھ اور آسان سے سمجھیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، مطمئنۃ ارجعی، مطمئنۃ ارجعی. حقیقت میں ارجعی را کو سکون ہے، اس سے ما قبل کسر ہے، وہ کسر عارضی ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ مطمئنۃ، المطمئنۃ. تو ادھر کیا ہے؟ لاش میں مطمئنۃ، آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے. پیش کے بعد ارجعی کا پہلا حرف کسر ہے، تو وہ کسر کو عارضی طور پر یعنی اس سے پہلے ضم آنے کی وجہ سے یہ کسر کو ہم ادا نہیں کریں گے، تو سیدھے مطمئنۃ ارجعی، مطمئنۃ ارجعی. را کو اس کو کیا کریں گے؟ تفخیم کریں گے. چوتھا سبب سمجھ میں آیا نا؟ چوتھا سبب ہے عارضی کسر کے معاملے میں. ابھی صرف ہم پر کتنے سبب بچے ہیں؟ صرف ایک سبب باقی ہے جس میں تفخیم کرنا ضروری ہوتا ہے. تو پہلا سبب کیا تھا؟ را کو فتح یا پیش ہو، نمبر 1. دوسرا کیا تھا؟ را پر سکون ہو، اس کے ما قبل حرف کو پیش یا زبر ہو، یہ دوسرا سبب. اور تیسرا سبب کیا ہے؟ را پر سکون ہو، اس کے ما قبل حرف مقصورہ ہو اور اس کے بعد والے حرف استعلا ہو اور اس پر زبر بھی ہو، یہ تیسرا سبب. اور چوتھا سبب کیا تھا؟ ہاں، را پر سکون ہو، اس سے ما قبل عارضی زیر ہو، عارضی وقتی طور پر رہے گا، یعنی وہ حقیقت میں زیر نہیں ہے،
اس کے پہلے حرف کے حرکت کے مطابق اس کی حرکت بدلتی رہے گی۔ یہ ہو گئے 4 اور صرف ایک باقی ہے، وہ ہے 5واں سبب۔ ٹھیک ہے، دیکھیے 5واں سبب ہے را پر سکون عارض ہو اور اس سے پہلے یا کے علاوہ کوئی بھی ساکن حرف اور اس سے پہلے زیر یا پیش کے ساتھ کوئی حرف آیا ہو۔ تو دیکھیے را کو حقیقت میں سکون نہیں رہے گا، لیکن وقف کرتے وقت، آیت کو ادھر روکتے وقت اس وقت کیا کریں گے، ہم را کو سکون دیں گے۔ ابھی ادھر سکون ہو گیا تو وہ را ساکنہ کے پہلے یعنی وہ عارضی سکون کے پہلے کسر ہوگا، سکون ہوگا، وہ سکون کے پہلے جو حرف ہے اس کو کیا ہوگا، کسر ہوگا۔ سمجھے؟ را پر سکون عارض ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ یا کے علاوہ کوئی ساکن حرف اور اس سے پہلے زیر یا پیش کے ساتھ کوئی حرف آیا ہو۔ تو دیکھیے والفجر، والفجر، را اصل میں والفجری ایسا ہے، را کو سکون ہے لیکن وقف کرتے ہو را کو سکون دیں گے، والفجر، اور را ساکنہ کے پہلے جو حرف ہے وہ بھی سکون والا حرف ہو، والفجر، جیم ج فج، والفجر، تو جیم کو بھی سکون ہے۔ ابھی را کو عارضی سکون ہو گیا، اس سے پہلے حقیقی سکون ہو گیا، اس سے پہلے جو حرف ہے اس کو کیا ہو، زبر یا پیش، زبر یا پیش، دھیان میں رکھیے اس سے پہلے حرف یعنی 3 حرف چاہیے، را ساکن عارض طور پر ہو، اس سے پہلے والا حرف کو سکون حقیقی ہو اور اس کے پہلے والے حرف کو زبر یا پیش ہو۔ مثال کے طور پر ہم سورۃ الفجر میں دیکھ سکتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذی یسر، ان سب میں یہی مثالیں ثابت ہیں۔ تو ابھی ہم سمجھ گئے تفخیم کیا ہے اور سمجھ گئے کہ ترکیب بھی کیا ہے، اور تفخیم کے 5 اسباب ہیں۔ 5 اسبابوں میں سے ہم گن چکے ہیں کیا کیا ہیں، 1 2 3 4 5، ابھی اس کے مثالیں بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو آئیے ایک مرتبہ دہراتے ہیں 5 اسباب کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا سبب را پر زبر یا پیش ہو، ایک ہو گیا، اور دوسرا سبب ہے را کو سکون ہو، اس کے ماقبل حرف کو زبر یا پیش ہو، اور تیسرا سبب ہے را کو سکون ہو، اس کے ماقبل حرف مکسورہ ہو اور اس کے بعد والے حرف استعلا ساتھ میں اس کو پیش بھی ہو، یہ ہو گیا تیسرا سبب۔ اور ایک ہے چوتھا سبب کیا ہے، را کو سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف کو کسر عارضی ہو یعنی وقتی طور پر آنے والا کسر ہو۔ اس کی مثال ہم سمجھ چکے تھے، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی، یہ ہو گیا۔ اور 5واں سبب ہے را پر سکون ہو، وہ سکون عارضی سکون ہو، اس کے ماقبل حرف کو وہ سکون حقیقی ہو اور اس سے پہلے والے حرف کو پیش یا زبر ہو۔ مثال کے طور پر فجر، عشر، یسر، یہ سب ہو گئے را کے 5 اسباب ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم سمجھ لیں، ابھی ہم مشق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مشق ہے جواب دو، یعنی کچھ سوالات دیے جائیں گے، اس کے جواب دھیان سے دینا ہے۔ پہلا سوال ہے را کو تفخیم کرنے کے لیے کتنے مقامات ہیں اور کیا کیا ہیں؟ ابھی ہم پڑھا چکے تھے را کو تفخیم کرنے کے 5 اسباب ہیں، یعنی تو 5 مواقع ہیں، وہ سب کیا ہے، جواب اپنے طرف سے دے کے آنا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے تفخیم کا مطلب کیا ہے؟ تفخیم کا مطلب کیا ہے؟ را کو موٹا کر کے پڑھنا، را کو پر کر کے پڑھنا، منہ کے اندر جوف میں مکمل زور دے کے پڑھنا، را، رو۔ اور تیسرا سوال ہے تفخیم کے ساتھ را کی 2 مثالیں لکھیں، یعنی آپ ہر دن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، تو قرآن پڑھتے وقت دھیان میں رکھیں تفخیم کے جگہ کون سے ہیں، ترقی کے جگہ کون سے ہیں، تو اس وقت اس میں سے 2 مثالیں اپنے طرف سے لکھ کے لانا ہے۔ دوسرا ہے درج ذیل آیات میں را کے احکام سبب کے ساتھ بیان کیجیے، یعنی ادھر کچھ مثالیں ہیں قرآن سے، اس میں را بھی ہے، اور را میں ہر کو کیا کرنا ہے، پور کر کے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو وہ تفخیم کے ہم 5 سبب بتائے، اور ادھر جو مثالیں ہیں وہ مثال میں تفخیم کے کیا کیا ہیں سبب، وہ سب ہم دیکھ کے آنا ہے۔ تو میں مثال پڑھتا ہوں، آپ اس کا سبب کے لیے
ढूंढिए। القارعة ما القارعة ایک ہو گیا. دوسرا ہے إنا أعطيناك الكوثر الكوثر. تیسرا ہے اهدنا الصراط المستقيم. چوتھا ہے كالفراش المبثوث. اور ایک ہے یاسین والقرآن الحکیم. چھٹا مثال ہے فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور ایک سوال ہے معنی لکھو. وہ آپ کو آسان ہے. تفخیم کا معنی لکھیے, ترکیب کا معنی لکھیے. عارض ہم بولے تھے کسر عارضی, اس کا اصل ہے عارض. عارض کا معنی لکھیے. اور استعلاء, استعلاء بولے تو آپ پچھلے سبق میں پڑھے ہیں, وہ حرف جس کی ادائیگی کرتے وقت کیا ہے, تعلق کے پاس اپنے آواز پہنچنا ہے, بہت موٹا کر کے پڑھنا ہے. پور کریں. منہ کو پورے جوف ڈیش کہتے ہیں, یعنی منہ کے پورے جوف کو آواز دے کر پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں. آپ کے سامنے سوالات بھی آسان ہیں, جوابات بھی آپ کے ذہن میں ہیں. تو اتنے سے آج ہم سمجھ لیے را کے تفخیم. را کو تفخیم کیسے کریں گے, را کی تفخیم کی حالات, اسباب کیا کیا ہیں ہم لوگ جان لیے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں را کو ترکیب کیسے کریں گے. ابھی ہم کو سمجھ میں آ گیا را کو تفخیم کیسے کریں گے, لیکن ہم پر ایک چیز سمجھنا باقی ہے, وہ ہے را کو ترکیب کرنا. را کو ترکیب کرنے کی کتنی صورتیں ہیں, کتنے اسباب ہیں, کیا کیا صورتیں ہیں, وہ سب ہم پر جاننا لازم ہے. اور قرآن پڑھتے وقت تلاوت کے درمیان میں اس کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام احکام کو, ان تمام اصول باتوں کو ذہن میں رکھ کے قرآن کی تلاوت ہر دن ہر رات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.